انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کا تعلق عالم سفلیات سے ہے اور روح کا تعلق عالم علویات سے ہے۔ تو جسم کا جہاں سے تعلق ہے اس کی خوراک بھی وہاں سے ہے، روح کا جہاں سے تعلق ہے جس جہان سے اس کی خوراک بھی وہیں سے ہے۔ جسم چونکہ اس کے عناصر چار ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، اس لیے جسم خوراک انہی چاروں سے لیتا ہے۔ کبھی اس کی خوراک آگ بنتی ہے، کبھی ہوا بن جاتی ہے، کبھی پانی بنتا ہے، کبھی مٹی بنتی ہے۔ چونکہ اس کے اندر نباتیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، تو اس کی خوراک کا ایک بڑا عنصر نباتاتیت بھی ہے اس میں۔ مثلا پودے، یہ پودوں سے خوراک لیتا ہے، یہ درختوں سے خوراک لیتا ہے، چونکہ اس کے مادے میں نباتاتیت ہے۔ پھر اس کے مادے میں حیوانیت ہے، بڑے حیوان اس کی خوراک بنتے ہیں، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، یہ حیوان ہے، ان کا دودھ اس کی خوراک بنتا ہے، ان کا گوشت اس کی خوراک بنتا ہے، اور حیوان بھی ہیں وہ بھی اس کی خوراک بنتے ہیں۔ تو جسم کو اس جہان کی خوراک دی جاتی ہے جس جہان سے جسم ہے۔ یہ جس چیز سے بنا اس چیز کی خوراک جسم کو دی جاتی ہے، تبھی وہ جسم پلتا ہے، بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ عقلاء فرماتے ہیں کہ انسان میں 3 روحیں ہیں، ایک ہے روح حیوانی جس کی وجہ سے اس کے اندر جان آئی ہے، اور ایک ہے روح نباتی جس کی وجہ سے اس کا جسم پرورش پاتا ہے، اور ایک ہے روح انسانی جس کی وجہ سے یہ انسان بنتا ہے۔ جس میں حیوانی آ گئی، جان آ گئی، جس میں نباتاتی روح آ گئی، اس کا جسم پروان بھی چڑھے گا، پلے بڑھے گا بھی۔ ہاں، جس کے اندر روح انسانی آ گئی وہ پروان بھی چڑھے گا، پلے بڑھے گا بھی، جان بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہوگا۔ ہاں، انسان بننا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی، خیر بھی رکھ دی، شر بھی رکھ دی، عالم فوق کی طاقتیں بھی رکھ دی، عالم تحت کی بھی رکھ دی۔ اب تو ان کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ ہاں، اگر تو اچھا استعمال کرے گا تو فرشتوں سے جا ملے گا، اور اگر تو ان کا استعمال برا کر بیٹھا تو پھر ہوگا کیا؟ اولئک ہم شر البریہ، تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، کیونکہ چیزیں تیرے اندر دونوں ہیں۔ تو خیر، جسم کو ہم صبح سے لے کے شام تک خوراک دیتے ہیں، ہوا بھی اس کو لگاتار ملتی ہے، پانی بھی لگاتار اس کو ملتا ہے، پھر مٹی اور آگ کی آمیزش اس کی جو خوراک میں ہے۔ مٹی سے دانہ نکلا، اس کا آٹا بنا، پھر آگ پہ پکایا گیا، یہ آمیزش ہو گئی آگ کی اور مٹی کی، یہ روٹی اس کے بدن میں جا رہی ہے۔ کبھی سالن کی صورت میں حیوان جو مٹی سے وہ بھی نکلا ہے، اس کو آگ کی آمیزش دی جاتی ہے، وہ سالن کی صورت میں اس کے بدن میں جاتا ہے۔ تو صبح سے شام تک پانی اس کو میسر، ہوا اس کو میسر، آگ اس کو میسر، پانی اس کو میسر، یہ ساری خوراکیں جسم کی مل گئی۔ اب ضروری تھا کہ جو دوسرا اس کا عنصر ہے روح، اس کو اس کی خوراک دی جائے۔ ہاں، اگر جسم کو خالی خوراک دیتا رہتا ہے، روح کو نہیں دیتا، روح کمزور ہو جائے گی۔ جب روح تیری کمزور ہوگی تو پھر وہ اعلیٰ علیین میں کیسے جائے گی؟ تو اسلام بڑا معتدل مذہب ہے، اعتدال والا مذہب ہے۔ اس نے اعتدال رکھا، کہا تجھے جسم دیا ہے، تجھے جسم کی خوراک بتائی ہے، تجھے میں نے روح دی، روح کی خوراک بتائی ہے، جسم کو اس کی خوراک دے، روح کو اس کی خوراک دے، نہ کمزور یہ پڑے نہ کمزور یہ پڑے، اس کو خوراک دے، یہ بھی طاقتور ہو جائے، روح کو خوراک دے تاکہ وہ بھی طاقتور ہو جائے۔ اب 7 سال تک لگاتار جسم کو خوراک دی گئی،
ابھی تک روح کو پابند نہیں کیا. نبی فرماتے ہیں 7 سال کا جب تیرا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے. ہاں جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر خالی حکم نہیں دے. اب وہ نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنے پہ اس کو سزا بھی دے. اس کو مار, اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر تاکہ وہ نماز پڑھے. تو اب جو سمجھو ابتدا سے لے کے 7 سال تک یا ابتدا سے لے کے 10 سال تک جسم کو پالا گیا, پوسا گیا, اس کو اس کی خوراک مہیا کی گئی. جب یہ 8 سال کا ہوا, 9 کا ہوا, 10 کا ہوا, اب اسلام نے کہا اس کی روح کو خوراک دینا شروع کر, ورنہ یہ جسم اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اس کی روح کو جدھر چاہے گا لے جائے گا. روح اس کی ماننے پہ مجبور ہو جائے گی. تو مولا خوراک دینی کیا ہے؟ فرمایا پہلے نمبر پہ تو کلمہ پڑھ لو. مولا پڑھ لیا, اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو نماز پہ لگا دو. مولا دن میں 1 مرتبہ پڑھ لے گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں, 5 مرتبہ تو نے نماز پڑھنی ہے. جو سب سے پہلی نماز ہے وہ فجر کی ہے. پھر فجر اور ظہر میں ایک بڑا لمبا وقفہ ہے. پھر ظہر اور عصر اس سے کم وقفہ ہے. پھر عصر اور مغرب اس سے بھی کم وقفہ ہے. پھر مغرب اور عشاء یہ ذرا بین بین وقفہ ہے. پھر عشاء سے فجر ایک لمبا وقفہ ہے. ان نمازوں میں اس کی حکمتیں ہیں. صبح اٹھا, ساری رات سویا تھا, نیند کے مزے لیا. نیند موت کی بہن ہے. گویا کہ موت سے اس کو اللہ نے چھٹکارا دیا, نجات دی موت سے, دوبارہ زندگی دی. تو فرمایا اب وضو کر کے میرے سامنے آ کے جھک, تاکہ اس زندگی کا شکریہ ادا کر جو میں نے تجھے عطا کی ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے, اللہ کی نماز سے کرتا ہے, اللہ کی تسبیح کرتا ہے, اس کی تمہید کرتا ہے, اس کے آگے تکبیر کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. وہ شکر بھی کر رہا ہے, دن کا آغاز بھی نماز سے کر رہا ہے. آغاز ہو گیا, پھر جسم کو خوراک دی ناشتے کی صورت میں, اپنے کام کاج پہ چلا گیا. دوپہر تک کام کاج کر کر کے جسم تھک گیا. تو روح نے بھی خوراک لی تھی, ٹائم اتنا ہی گزرا جتنا جسم کو خوراک لیے گزرا ہے. فرمایا اب جسم کو بھی اس کی خوراک دے دے, روح کو بھی اس کی خوراک دے. کھانا بھی کھا لے اور 1 مرتبہ پھر میری بارگاہ میں آ کے جھک. چونکہ دن آدھا تو نے گزار لیا ہے, روح کو دوبارہ تازہ کر. پھر سے وضو کیا, پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جھکا, نماز پڑھنے لگا. اس کے بعد کہا تو جسم کو سستانے کے لیے, سکون دینے کے لیے تھوڑا سو لے, قیلولہ کر لے. قیلولہ کیا, پھر سے اٹھا تو کہا اب دوبارہ پھر اپنے اللہ کو سجدہ کر. پھر اللہ کی بارگاہ میں اس جسم کو لے کے جا, اس کی حاضری لگوا وہاں پہ. یہ پھر چلا جاتا ہے وہاں. اس کے بعد عصر سے مغرب تک بچوں میں مشغول ہوتا ہے. کہا کہیں انہی میں مشغول نہ ہو جانا, پھر میری بارگاہ میں آ. مغرب کے بعد پھر اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے, مغرب پڑھتا ہے. اس کے بعد رات کے کھانے کا وقت آ جاتا ہے. کھانا کھا لیا, جب ہی کھانا پیٹ میں گیا اس نے اپنا اثر دکھایا, آنکھوں پہ نیند ڈیرے ڈالنا شروع کر دیتی ہے. پھر نیند غالب آنے لگتی ہے. اللہ فرماتے تو بستر پہ جانے سے پہلے پھر میری بارگاہ میں آ جا, ادھر کی حاضری لگوا, اس بات کا شکریہ ادا کر تیرا دن خیر سے گزرا. ابھی تو نے بستر پہ جانا ہے, پتہ نہیں یہ تیری زندگی کا چراغ صبح دوبارہ جلے گا یا بجھ ہی جائے گا. تو دوبارہ اٹھے گا بھی یا تاریکی تیرا مقدر بنے گی قبر کی. پھر میری بارگاہ میں آ سجدہ کر. یہ پھر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, اس کی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, پھر جا کے سو جاتا ہے. یہ 5 چکر دن میں اللہ اس کے لگواتا ہے. ایک تو بار بار روح کو خوراک ملتی رہے, دوسرا اس دورانیے میں اس سے گناہ ہوتے رہے, اس کے گناہ دھلتے رہیں,